بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر کرتے کیا ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں۔ جب بھی ایسا ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور ظاہر بات ہے اللہ کے گھر ان کا پہلا مصداق مساجد ہے، لیکن میرے شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ ہر وہ جگہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گی جہاں پر یہ کام ہوگا، یعنی قرآن کا پڑھنا اور آپس میں سیکھنا اور سکھانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت کا نازل ہونا، اب ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ ایمان بالغیب پر ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہمیں ڈیفینیٹلی اسے ماننا ہے۔ سکینت کا نزول یہ پہلا انعام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ مزید فرمایا وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا اور آخری انعام ذرا سنیے گا غور سے، آپ نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ اس کے فرشتے، بلکہ فرشتے نہیں، انتہائی مقرب فرشتے، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے اکٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپس میں سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو فخر سے، اب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے پاک ہے ہر اس جذبے سے جو ہم الفاظ بیان کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے بات سمجھانے کے لیے پھر کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں کا انتہائی مقرب فرشتوں میں۔ اور یہ آپ کو بات اس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے، مجھے تو ایسے سمجھ میں آئی کہ میری کتاب ہے، میں کبھی کلاس میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میری کتاب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ میں نے وہ چیزیں سب جمع کی ہیں اس کتاب میں، وہ میں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، آپس میں سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار میری کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ جب اس کا کلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہوگا اور آپس میں سمجھا اور سمجھایا جاتا ہوگا۔ تو بہت خوش نصیبی والی بات ہے یہ۔ ہم لوگ یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، عربی زبان سیکھنے کے لیے، ہم سب کا مقصد یہ ہے۔ اور یہاں پر آپ کو قرآن کی آیات پڑھائی جاتی ہیں، انہیں سمجھا بھی جاتا ہے اور سمجھایا بھی جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انعامات بتائے ہیں نا، کہ سکینت کا نزول، یعنی سکینت آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں 2, 2.5, 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں تقریباً۔ آپ نے آنا ہے کہیں سے، پھر آپ نے جانا ہے، گھر پہنچتے پہنچتے یہ پورا ڈیوریشن ملائیں تو کم از کم 3 گھنٹے۔ تو 3 گھنٹے آپ فریش ہو کے آتے ہیں اور فریش ہو کے ہی جاتے ہیں۔ یہاں پر 45 منٹ کا جو سیشن ہے وہ کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ آپ کو محسوس ہوگا اللہ کی رحمت ڈھانپے ہوئے، اور پھر فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اس مجلس کو، اور اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے ہمارا، تو بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محافل کے فیوز و برکات جو ہے وہ اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعراب ہم نے شروع کیا ہے۔ اعراب کے حوالے سے چند باتیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہیں، ان میں پہلی بات یہ کہ اعراب صرف عربی زبان کے ساتھ خاص ہے۔ اعراب اردو میں، انگریزی میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ عربی زبان کا خاص ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جسے آپ اعراب کہتے رہے ہیں وہ اعراب نہیں ہے۔ اعراب کا کانسیپٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے
جس کانسیپٹ سے آپ آج تک واقف تھے۔ پھر اعراب کیا ہے؟ اعراب یہ ہے کہ عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا، عربی عبارت میں، عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوگا، وہ 3 فارمز میں سے کسی ایک فارم میں اس جملے میں استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو گویا ہر اسم کی 3 فارمز ہیں۔ ان 3 فارمز کو جو نام دیے گئے ہیں وہ حالتوں کے نام دیے گئے ہیں۔ پہلی فارم کا نام حالت رفع رکھا گیا ہے، دوسری فارم کا نام حالت نصب، اور تیسری فارم کا نام حالت جر رکھا گیا ہے۔ ہر اسم، جب بھی اسم کی بات ہوگی اس کی 3 فارمز آپ کو آنی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی اسم استعمال ہوا ہے قرآن میں، حدیث میں، وہ کس فارم میں استعمال ہوا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ 98 یا 98.5% اسماء، ایگزیکٹ فگر نہیں ہے یہ، تقریباً اتنے فیصد اسماء ایسے ہیں جن کا آخر بدلتا ہے۔ کیوں بدلتا ہے ابھی ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ابھی ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ کیسے بدلتا ہے۔ تو ریزلٹس جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ اگر کوئی اسم واحد ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا آخر حرکت کے ساتھ بدل رہا ہے، اس کا آخر حرکت کے ساتھ بدل رہا ہے۔ حالت رفع میں اس کے آخری حرف پہ 2 پیش آ رہی ہیں، حالت نصب میں 2 زبر بولنے میں اور لکھنے میں ایک الف بھی لکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا الف جن کے آخر میں گولتا ہو یا جن کے آخر میں الف اور حمزہ ہو۔ اور حالت جر میں 2 زیر آئیں گی۔ جو مثنیٰ اسم ہے، چاہے وہ مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، اس کا آخر ساؤنڈ سے بدلتا ہے، اس کا آخر ساؤنڈ سے بدلتا ہے۔ اور 2 ساؤنڈز مثنیٰ کی آپ نے یاد رکھنی ہے، آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی۔ آنی جو ہے وہ حالت رفع ہے، فرسٹ فارم ہے، اور عینی جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ فارم ہے، یعنی دونوں فارم سیم ہے۔ جمع سالم اگر مذکر ہے، جمع سالم اگر مذکر ہے تو اس کا آخر بھی ساؤنڈ سے بدلے گا، اس کا آخر بھی ساؤنڈ سے بدلے گا، اور اونا ساؤنڈ جو ہے اس کی حالت رفع کی ساؤنڈ ہے، اونا جو ہم نے بنائی تھی، اور اینا جو ہے وہ اس کی حالت نصب اور حالت جر ہے، یعنی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے۔ جمع سالم مؤنث، جمع سالم مؤنث اس کا آخر بھی ہم نے ساؤنڈ سے بدلا ہے، ساؤنڈ سے بدلا ہے، اور یہ رزلٹ نکلا ہے کہ جن اسماء کا آخر ساؤنڈ سے بدلتا ہے ان کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو جمع سالم مؤنث کا بھی آخر ہم ساؤنڈ سے بدل رہے ہیں، اور وہ جو آت ہمیں ملا تھا جمع سالم مؤنث میں، وہ حالت رفع میں آتن ہو جاتا ہے اور حالت نصب اور حالت جر میں آتن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا سبق کلیئر ہو گیا۔ اب میں پہلے یہ کروں گا کہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کچھ الفاظ اسماء جو استعمال ہوئے ہیں، میں وہ بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ اسم کس اعرابی حالت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مثنیٰ اور جمع سالم، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث، اس کا اعراب آپ نے ساؤنڈ سے پہچاننا ہے۔ پھر سن لیجئے، مثنیٰ اور جمع سالم، جمع سالم مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں اس میں، ان کا اعراب ساؤنڈ سے پہچاننا ہے، اور واحد اسم کا اعراب آپ نے حرکت سے پہچاننا ہے۔ اگر آپ نے مثنیٰ کا اعراب بھی حرکت سے پہچاننے کی کوشش شروع کر دی تو سارا کنسیپٹ جو بنایا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے جمع سالم کا اعراب بھی حرکت سے پہچاننے کی کوشش کر دی تو گڑبڑ ہو جائے گی، اور آپ کریں گے، کیونکہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتا ہوں اور وہ یہی کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے شروع کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، قومن کا لفظ استعمال کیا۔ قوم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قوم کے معنی قوم کے ہوتے ہیں۔ قوم کا لفظ قومن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوا ہے؟ حالت رفع میں۔ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے تو گویا کس کیٹیگری میں جائے گا یہ؟
واحد میں جائے گا نا. حالانکہ یہ لفظ جو ہے یہ کولیکٹیو ناؤن ہے ایکچولی, قوم کا لفظ کولیکٹیو ناؤن ہے, صحیح ہے. اس کی جمع اقوام بہرحال آتی ہے, قوم کی جمع اقوام, ٹھیک ہے نا, اقوام متحدہ. تو بہرحال لفظ یعنی دکھنے میں سنگولر ہی ہے لیکن ہے کولیکٹیو ناؤن. ماشاءاللہ جی, آپ نے اس کی اعرابی حالت پہچان لی. جب پہچان لی ہے کہ یہ حالت رفع ہے تو آپ اس کی حالت نصب اور جر بھی اب بنا سکتے ہیں. حالت نصب کیا ہوگی؟ قومن. دو زبر جب لکھیں گے تو الف لکھیں گے, لکھیں گے ماشاءاللہ, کیونکہ قوم کا جو آخری حرف ہے نہ تو وہ گولتا ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہے ہیں, لہٰذا قاعدے کے مطابق دو زبر کے بعد الف لکھا جائے گا. اور حالت جر کیا ہوگی اس کی؟ قومن. ماشاءاللہ جی, تو آپ کو پتہ چل گیا اس حدیث میں قوم کا لفظ حالت رفع میں استعمال ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ. بیتن, بیت کا لفظ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوا ہے؟ حالت جر میں. صحیح, حالت جر میں استعمال ہوا ہے. گویا یہ والی صورت ہے. اب اگر یہ حالت جر میں استعمال ہوا ہے تو آپ اس کی حالت نصب بنا سکتے ہیں. کیا ہوگی؟ بیتن. الف لکھیں گے؟ بالکل لکھیں گے, کیونکہ تا ہے اینڈ پہ, گول تا نہیں ہے. کلیئر ہو گیا. اور حالت رفع کیا ہوگی؟ بیتن. باقی بیتن کے بارے میں آپ کو سب پتہ ہے کہ بیت کا لفظ مذکر ہے. اب آپ کو دیکھیں اس حدیث میں یہ پتہ چل گیا کہ بیت کا لفظ مذکر ہے, بیت کا لفظ واحد ہے, بیت کا لفظ نکرہ ہے, نکرہ ہے, اور بیت کا لفظ حالت جر میں ہے. اب چاروں چیزیں آپ کو پتہ چل گئیں. اب صرف ایک چیز رہ گئی کہ یہاں پر حالت جر میں کیوں ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا. جب جملے میں جائیں گے تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا کہ جر میں کب آتا ہے کوئی اسم, رفع میں کب ہوتا ہے, اور نصب میں کب ہوتا ہے. اب میں جو بھی حدیث بولا کروں گا آئندہ سے یا قرآن کی آیت بولا کروں گا اس میں استعمال ہونے والے اسماء پر ہم اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ بات کیا کریں گے, اور یہی پریکٹس ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ تک چلے گی. لیجیے ہمارے اس چارٹ میں اب صرف ایک کیٹیگری رہتی ہے جمع مکسر کی. واحد مذکر مؤنث ہو گیا, مثنیٰ مذکر مؤنث ہو گیا, جمع سالم مذکر مؤنث ہو گیا. اب رہ گیا صرف جمع مکسر مذکر مؤنث. رجل عربی زبان میں کہتے ہیں آدمی کو, رجل. رجل, میں رجل بول رہا ہوں, مجھے ذرا بتائیے میں را پہ کیا حرکت لکھوں گا؟ زبر. جل, جیم پہ کیا لکھوں گا؟ پیش, اور لام کو خالی چھوڑ دوں گا. ماشاءاللہ, تو آپ کو یہ رجل لکھنا بھی آ گیا. رجل کہتے ہیں آدمی کو. مجھے یہ بتائیے کہ رجل کی جمع سالم آئے گی یا جمع مکسر آئے گی؟ رجل چونکہ صفت نہیں ہے, کیونکہ جمع سالم جو ہے وہ صفات کی آتی ہے عام طور پہ, تو اس کی پھر جمع مکسر آئے گی. ٹھیک ہے, تو رجل کی جو جمع مکسر آتی ہے وہ آتی ہے رجال. یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہے, اسماء و رجال. ٹھیک ہے, حدیث کے حوالے سے آپ سنتے ہیں جی اسماء و رجال, پورا ایک علم ہے. تو رجال یہ رجل کی جمع ہے, یعنی کافی سارے آدمی. اب دیکھیں رجال جمع مکسر کے آخری حرف پہ کچھ نہیں ڈلا ہوا, اس کا مطلب ہے اب اس کو تیار کرنا ہے ہم نے تینوں حالتوں میں. ٹھیک ہے نا, جن کے آخر میں کچھ نہ کچھ ڈلا ہوا تھا وہ آلریڈی تیار تھے, ان کی فرسٹ فارم ہمیں بنی بنائی مل گئی تھی, لہٰذا اس کی اب ہم فرسٹ فارم بنانے لگے ہیں. تو رجال کی جو فرسٹ فارم ہوگی وہ ہوگی جی بالکل اسی طرح جس طرح واحد اسم کی ہوتی ہے رجالن. رجالن یعنی آخری حرف پر دو پیش. جو آپ بناتے ہیں صحیح ہے, اس میں مختلف آتی ہیں شکلیں, لہذا رجال کی جو سیکنڈ فارم بنے گی وہ بنے گی جی رجالن, اور ایک الف ڈل جائے, دو زبر کے بعد الف ڈلتا ہے آپ کو پتا ہے. اور رجال کی جو تھرڈ فارم بنے گی وہ آپ خود بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ بنے گی رجالن. عورت جو ہے اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے, عورت کے لیے نساء. صحیح, یہ جمع مکسر ہے. نساء آخر میں کچھ نہیں ہے,
لہذا بنائیں گے. حالت رفع میں جو نساء ہے یہ بالکل جس طرح مذکر کی آپ نے حالت رفع بنائی ہے اسی طرح بن جائے گی. یہ بن جائے گی نساء. نساء. حالت نصب میں یہ نساء بن جائے گا بالکل اسی طرح. دو زبر ڈالیں گے اور اب دیکھیں گے کہ دو زبر کے بعد ہم نے الف ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا. تو اب ہم نے الف نہیں ڈالنا کیونکہ نساء لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں. یہ الف کے بغیر لکھا جائے گا. اور نساء کی جو تھرڈ فارم ہوگی وہ بن جائے گی جی نساء ان. تو رزلٹ یہ نکلا کہ اسم جمع مکسر ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ آخری حرف پر. حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ. اب یہ سارے ریزلٹ ذرا میں اکٹھے کر رہا ہوں, ذرا سنیے گا. عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو, واحد ہو یا جمع مکسر ہو, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. اب ایک جیسوں کو اکٹھے کر رہے ہیں نا ہم. اب ایک جیسے کون کون سے ہیں دیکھیں, واحد مذکر واحد مؤنث, جمع مکسر مذکر جمع مکسر مؤنث. تو یہ دیکھیں ان کی شکلیں سیم ہے نا, اس لیے ان کو ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم واحد ہے یا جمع مکسر ہے, وہ حالت رفع یعنی پہلی فارم میں دو پیش کے ساتھ, حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ, اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ. مثنیٰ چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے, حالت رفع میں آنی کی آواز کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں عینی کی آواز کے ساتھ. جمع سالم مذکر حالت رفع میں اونا کی آواز کے ساتھ, حالت نصب اور جر میں اینا کی آواز کے ساتھ. جمع سالم مؤنث حالت رفع میں آتن کی آواز کے ساتھ, حالت نصب اور جر میں آتن کی آواز کے ساتھ. تو یہ ریزلٹس نکلے ہیں جی ہمارے اعراب کے الحمدللہ ابھی تک, کیونکہ یہی کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں. اب یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا کام کریں گے, ایک پریکٹس والا, آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. جمع مکسر کو چھوڑ کر ہم ایک اسم کو اس چارٹ میں یہاں تک گھمانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیسے گھمائیں گے میں گھما کے دکھاؤں گا, پھر اس کے بعد آپ ٹرائی کریں گے. دیکھیں مسلم ورڈ ہے, مسلم ورڈ کو میں نے اس پورے چارٹ میں یہاں تک گھمانا ہے جمع مکسر چھوڑ کے, کیونکہ لفظ چینج ہو گیا نا. مسلم ایک ہی رہے گا نا لفظ. مسلم تین فارمز ہیں آپ کو پتہ ہے, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر. رفع نصب جر. مسلم, مسلمن, 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 تینوں بول دی میں نے. مسلمن, مسلمن, مسلمن. اس کے بعد مؤنث میں نہ جائیں, مثنیٰ پہ آ جائیں, مذکر کی مثنیٰ پہ. مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی. جمع پہ آ جائیں, جمع سالم, مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا. مذکر کے ختم ہو گئے. مؤنث پہ آ جائیں, مسلمہ, مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. مثنیٰ مسلماتانی, مسلماتینی, مسلماتینی. جمع مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. یہ تو یہ لفظ تھا نا. اب میں دوسرا لفظ لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے, مؤمن. ٹھیک ہے, سنیے گا, آپ نے سامنے دیکھنا ہے, صحیح, سامنے تین آپ نے ذہن میں بنانے, یہ حالت رفع ہے, یہ حالت نصب ہے اور حالت جر ہے. وہاں پر آپ نے